بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے ایک عظیم سعادت ہے کہ آج اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس مبارک مدرسے مظاہر العلوم میں حاضری کی توفیق حاصل ہوئی. ساتھ ہی ساتھ یہ حسرت بھی ہے کہ اس مدرسے کے بانی اور اس کی روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد وجیہ صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی حیات طیبہ میں یہاں حاضری کا موقع نہیں مل سکا. نہ جانے کتنی بار حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شفقت کی وجہ سے مجھ ناکارہ کو یہاں آنے کی دعوت دی اور بارہا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. حضرت کی زندگی میں حاضری نہ ہو سکی اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا اور الحمدللہ یہ دیکھ کر دل خوش ہوا کہ حضرت مفتی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا لگایا ہوا یہ پودا الحمدللہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارالعلوم کو اپنی رضا کے مطابق ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے. اس کے اساتذہ، منتظمین اور طلباء کو صدق و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کر دین کی صحیح خدمت کی توفیق بخشے.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اس طرح جاری ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اپنے جذبہ اخلاص کے تحت کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس کے انتقال اور وفات کے موقع پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کام اب بند ہو جائے گا، رک جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے خود کفیل ہیں، اپنے دین کی خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا اگر آفتاب غائب ہوتا ہے تو چاند طلوع ہو جاتا ہے، ستارے روشن ہو جاتے ہیں، اور وہی ستارے اور وہی چاند ایک مدت تک روشنی پھیلانے کے بعد پھر دوبارہ کوئی سورج نکل آتا ہے اور پھر دن کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے دین کا، ان کے دین کا کام کسی شخص پر بند نہیں ہوتا۔ اگر بند ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر بند ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا۔ ان کا وصال ہوا، فاروق اعظم تشریف لے آئے، ان کی شہادت ہوئی، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے۔ درجوں کا فرق ضرور ہے اور درجہ درجہ آنچ ہوتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ دین اور اس کا علم رہتی دنیا تک باقی رکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ کسی شخصیت پر موقوف نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انار کے درخت کے نیچے شروع کیا۔ استاد بھی ایک اور طالب علم بھی ایک، استاد کا نام بھی محمود اور طالب علم کا نام بھی محمود، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کام میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ایک صدی سے اس کے انوار، اس کی برکتیں، اس کے فیوز صرف ہندوستان، پاکستان اور بر صغیر میں نہیں، دنیا کی مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور شاید اگر میں یہ دعویٰ کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کا کوئی گوشہ اور خطہ ایسا نہیں جہاں دارالعلوم دیوبند کے انوار کی کرنیں نہ پہنچی۔ الحمدللہ ساری دنیا میں اس کا کام، اس کا فیض جاری اور ساری ہے۔ لہذا کسی بڑی شخصیت کا دنیا سے اٹھ جانا بے شک چھوٹوں کے لیے بہت عظیم صدمہ ہے، بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن اس نقصان پر مایوس ہونے کی بات نہیں، اس نقصان پر ہمت تیز کرنے کا موقع ہے، حوصلے بلند کرنے کا موقع ہے کہ جس کام کو ہمارے بڑوں نے شروع کیا تھا، اب ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ان کے مشن کو جاری رکھیں، ان کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ لہذا کسی بڑے کے اٹھ جانے کے بعد جہاں صدمہ کرنا ہے وہاں یہ جذبہ بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام وہ شروع کر کے گئے تھے وہ اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ، اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ جاری ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی تدفین سے بھی پہلے جو کام انجام دیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا جو لشکر روانہ فرمانے کا ارادہ کیا تھا اور روانہ نہیں فرما سکے تھے کہ وصال ہو گیا،
تو پہلا کام صدیق اکبر نے یہ کیا کہ حضور کی تدفین سے بھی پہلے اس لشکر کو تیار کیا کہ جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھیج رہے تھے اس کام کے لیے تم روانہ ہو. حالانکہ حالات ایسے تھے کہ کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ وفات پیش آ گیا، مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور عالم اسلام پر چاروں طرف سے فتنوں کی یلغار ہونے والی ہے. ایسے موقع پر ایک نیا محاذ کھول دینا یہ حکمت کا تقاضا نہیں. سارے لوگ حضرت صدیق اکبر کے پاس آ کر ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس لشکر کو فی الحال روک دیا جائے، لیکن صدیق اکبر ہیں کہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ جس لشکر کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا، ابن ابی قحافہ کی مجال نہیں ہے کہ اس لشکر کو روکے. یہ لشکر جائے گا اور فتنوں کی ہزار بارشیں ہوں، مسائل کے کتنے طوفان کھڑے ہوں، لیکن ابو بکر اس لشکر کو جانے سے نہیں روک سکتا. پہلا کام صدیق اکبر نے یہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ اس لشکر کے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک لوگوں کے دلوں پر بیٹھی، مسلمانوں کا روب طاری ہوا اور اس کا انجام بخیر ہوا. تو بڑے کے چلے جانے سے چھوٹے کا کام یہ نہیں ہے کہ صدمہ اور غم مناتے ہوئے ہمت ہار کر بیٹھے. اس کا کام یہ ہے کہ اس مشن کو اور زیادہ قوت سے شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اخلاص کے ساتھ کہ اللہ یہ آپ کے دین کا کام ہے، آپ کے ایک نیک بندے نے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن یہ آپ کے دین کا کام ہے، آپ ہی اس کے والی ہیں، آپ ہی اس کے وارث ہیں، آپ ہی اس کے حافظ اور نگہبان ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں. ہم میں اہلیت نہیں ہے تو اللہ اہلیت کے خالق بھی آپ ہیں، اہلیت بھی آپ عطا فرما دیجیے. ہم میں صلاحیت نہیں ہے، اللہ صلاحیت پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں، صلاحیت پیدا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے. تو تجربہ یہ ہے اور اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ جب یہ کام کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد نصرت ہوتی ہے اور ظاہر حالات میں مایوسی کے جو سائے نظر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ چھٹ جاتے ہیں اور دعوت حق کا قافلہ پھر رواں دواں ہو جاتا ہے. لہذا یہ مدرسہ اپنے بانی سے معروف ہونے کے بعد بڑے نقصان عظیم سے دوچار ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے جاری رکھنے کا انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاری رکھنے والوں کو صدق اور اخلاص اور اپنی رضا کے مطابق کام کی توفیق عطا فرمایا. اس موقع پر جب مجھ سے فرمائش کی گئی کہ کچھ عرض کروں تو خیال آیا کہ عرض کیا کروں. وہ بات عرض کروں، اس کام کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں جس کے جاری رکھنے کا میں نے ذکر کیا، جو اس اللہ کے بندے نے شروع کیا تھا اور جس کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ اب مزید جوش و خروش کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. وہ کام کیا کام؟ تو یاد رکھو کہ دین کا ہر کام اپنی بنیاد رکھتا ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ. دین تمام تر نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا. بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم
اگر بعون رسیدی تمام طولہ بھی. دین کا جو حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اپنی بنیاد نہ رکھتا ہو وہ دین نہیں. دین وہی ہے جس کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہو، آپ کی سیرت طیبہ میں ہو، آپ کی حیات مبارک میں ہو. اور وہ سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا کام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اور قرآن کریم نے آپ کے اس کام کی تفصیل ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، 4 جگہ قرآن کریم میں بیان کر کہ آپ کیا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. اس کو قرآن کریم نے 4 مختلف جگہوں پر بیان فرمایا. اور اسی کی میں 4 جگہوں میں سے ایک جگہ کی آیت کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر بڑا انعام فرمایا، بڑا احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے پاس ایک رسول بھیجا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور احسان یہ فرمایا کہ وہ رسول جو بھیجا وہ انہی میں سے تھا، انہی میں سے تھا. کیا مانا کہ کسی فرشتے کو اٹھا کر پیغمبر بنا کر نہیں بھیج دیا گیا. اگر فرشتے کو بھیج دیتے تو فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ دوسری بشری حاجتیں لاحق ہوتی ہیں، نہ اس کے دل میں خواہشات اور ارمان پروان چڑھتے ہیں، نہ اس کے دل میں گناہ کی امنگ پیدا ہوتی ہے. وہ اگر رسول بن کر آتا تو اے انسانوں تمہاری نفسیات کا اندازہ نہ کر سکتا، تمہاری طبیعت اور مزاج کو نہ سمجھ سکتا. تمہیں کوئی حکم دیتا تو یہ سوچے بغیر دیتا کہ یہ انسان ہے، انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، ان کے دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں. تو تم جواب میں یہ کہہ دیتے کہ بھائی آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں ایسی بات کا جو ہمارے بس سے باہر ہے. اس واسطے ہم نے رسول بھیجا، ایسا بھیجا جو تم ہی میں سے تھا. کیا مانا؟ اس کو بھی بھوک لگتی تھی. غزوہ احزاب کے موقع پر جب صحابہ کرام بھوک سے بیتاب تھے اور صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھوک سے بیتاب ہوں اور دیکھیں میرے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. تو جواب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پر سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے. تو بتایا کہ ہم نے پیغمبر ایسا بھیجا جو تمہیں میں کا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اس کے دل میں بھی ویسی خواہشات پیدا ہوتی ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور پھر ہم نے اس کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسا نمونہ کہ انسان کی اگر معراج دیکھنا چاہتے ہو تو اس نمونے کے اندر دیکھ لو جو سر سے لے کر پاؤں تک ہماری رضا کا ایک نمونہ ہے، ایک کرشمہ ہے. تو بھیجا ہم نے رسول انہی میں سے. اب آگے کام بتائے کس کام کے لیے بھیجا. پہلا کام بتایا یتلو علیہم آیات، اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں. جو قرآن کریم کی آیات ہم ان پر نازل کرتے ہیں اس کی تلاوت کریں، لوگوں کے سامنے پڑھ کر بتائیں کس طرح پڑھا جاتا ہے قرآن، کس طرح پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں. اور دوسرا کام بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا اس لیے بھیجا تاکہ ان کو سکھائے اللہ کی کتاب، تعلیم سے اللہ کی کتاب. دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں الگ الگ ذکر فرمائی. ایک یہ کہ حضور کے تشریف آوری کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں.
اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے. تعلیم دینا الگ ذکر کیا اور تلاوت کرنا الگ ذکر کیا. تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی سمجھائیں, اس کا مطلب بتائیں, اس کی تفسیر کریں. اور تلاوت کو الگ ذکر کیا. معلوم ہوا کہ تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد ہے قرآن کا. یہ جو بعض لوگ ناقدر شناس یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو طوطے مینا کی طرح رٹ لینے سے اور ان الفاظ کو محض بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے سے کیا حاصل, قرآن کی یہ آیت ان کے خیال کی تردید کر رہی ہے کہ دیکھو تلاوت ایک مستقل مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا, اور سمجھانا قرآن کو ایک مستقل مقصد ہے. دونوں کام ضروری ہیں, لیکن ان میں سے کسی کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. تلاوت بھی ضروری اور معنی سمجھانا, اس کی تشریح کرنا, اس کی تفسیر کرنا یہ بھی ضروری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کے معانی سمجھائے اور اس کی تفسیر فرمائی, وہاں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ بھی بتایا. ایک ایک صحابی کو پڑھ کر بتایا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے, کیونکہ قرآن نے خود کہا تھا کہ ہم نے جب قرآن نازل کیا تو صرف نازل ہی نہیں کر دیا, فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. کہ حضور ہوتا یہ تھا, حدیث میں آتا ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے قرآن کریم کی آیتیں, تو آپ کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا تھا. ایک طرف تو وحی بذات خود ایک عظیم بوجھ ہے, دوسری طرف آپ کے دل پر یہ بوجھ ہوتا تھا کہ یہ الفاظ جو میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں کہیں میں بھول نہ جاؤں, ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں. تو اسی وقت آپ بہت اہتمام سے یاد رکھنے کے لیے اپنے زبان سے وہ الفاظ دہراتے جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی لفظ میں بھول جاؤں اور بعد میں لوگوں تک پہنچا نہ سکوں. تو ادھر وہی وصول فرما رہے ہیں اور ادھر ساتھ ساتھ ان الفاظ کو دوہرا رہے ہیں زبان سے, جس سے آپ کو شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا, بڑا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم نازل فرمایا, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, کہ اپنی زبان کو دہرانے کے کام میں نہ لگائیے. دہرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, زبان سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں, جلدی جلدی دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآن, ہم نے ذمہ داری لی ہے اپنے اوپر کہ یہ قرآن جو ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں آپ کو یاد کرانا ہماری ذمہ ہے. ان علینا جمعہ, ہمارے اوپر ہے یہ ذمہ داری کہے کہ آپ کے دل میں اس کو یاد کرا دیں. لہذا آپ مشقت آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کو رٹیں اس وقت جب کہ وہ وحی نازل ہو رہی ہے, اس وقت تو آپ سنتے رہیے غور سے. باقی اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا, یاد کرانا ہمارا کام. ان علینا جمع, ایک تو یہ فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو یاد کرا دینا آپ کو, وقرآن, اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح پڑھیں, وہ سکھانا بھی ہماری ذمہ داری. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا, تو جب ہم پڑھیں وہ یعنی ہمارا فرشتہ آپ کو پڑھ کے سنائے قرآن, فَاتَّبِعْ قُرْآنًا, تو اس کے پڑھنے کے طریقے کی اتباع کیجئے, جیسے وہ پڑھ رہا ہے اسی طرح آپ بھی پڑھیے. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الفاظ نہیں دیے گئے تھے, ان الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن, اور وہی طریقہ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا, صحابہ کرام کو سکھایا کہ اس طرح پڑھو قرآن. یعنی حروف کیسے نکالو, حروف کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہو, اور کون سا لفظ کس انداز میں اس کا تلفظ کیا جائے, یہ بات آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ الگ سے سکھائی. اس کے نتیجے میں کئی علوم وجود میں آئے,
اس امت کے درمیان. تجوید کا علم، قرآت کا علم، یہ اسی قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل میں وجود میں آیا کہ آپ پڑھنے کا طریقہ جبریل امین سے سیکھتے اور پھر اپنے صحابہ کرام کو سکھاتے ہیں. صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. وہ سلسلہ اس وقت سے چلا آتا ہے آج تک. یہ قاری صاحبان جو کہلاتے ہیں، یہ قرات کرنے والے، تو یہ قاری صاحبان در حقیقت وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اس طریقے کو محفوظ رکھ کر اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ اب آئے گا تم اس طرح پڑھا کرو قرآن کریم. تو تجوید اور قرات کا علم کس طرح نکلا؟ تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد یہ بتایا کہ تلاوت کرنے کا طریقہ آپ سکھائیں لوگوں. اور دوسرا مقصد بتایا الگ سے یعلمہم الکتاب، کہ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دینے سے یہاں مراد ہے اس کے معنی سکھانا، اس کا مطلب سمجھانا، اس سے نکلنے والے احکام کی تشریح کرنا، اس کے حقائق کو معارف بیان کرنا. یہ مطلب ہے یعلمہم الکتاب. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو فرمایا کہ یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیں. کن کو دیں؟ کن کو تعلیم دیں کتاب کی؟ ظاہر ہے ان حضرات صحابہ کو جو آپ کے ساتھ موجود تھے، ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی مرتضیٰ کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سعد بن ابی وقاص کو، طلحہ بن عبد الرحمن کو، جتنے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد موجود تھے ان کو تعلیم. کیا مطلب تعلیم دینے کا؟ ترجمہ سکھائیں قرآن کا. ترجمہ تو ان سب کو آتا ہے کیونکہ سب عرب ہیں. ابو بکر صدیق بھی عرب، فاروق اعظم بھی عرب، عثمان غنی بھی عرب، علی مرتضیٰ بھی عرب، سعد بن ابی وقاص بھی عرب، ابو ایوب انصاری بھی عرب، انس بن مالک بھی عرب. سارے صحابہ عرب ہیں اور نہ صرف عرب ہیں، عربی زبان کے ماہر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے لیکن یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ یہ اپنی زبان کے بڑے بڑے شاعر ہیں. ایسے ایسے قصیدے ان کے گائے ہوئے ہیں کہ آج تک عرب کے ادبا ان کے شعروں پر سر گھومتے ہیں. تو پھر پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا بلسان عربی مبین، عربی زبان میں، اور یہ لوگ عرب ہیں. اس کے معنی ترجمہ سمجھنے کے لیے ان کو کسی کے تعلیم کی حاجت نہیں. ترجمہ کر ہم لوگ تو اگر ہم ہوتے تو بھائی ہماری مادری زبان عربی نہیں، ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں ترجمہ کرنے والا چاہیے. لیکن یہ لوگ تو سارے عرب ہیں. جو ہی قرآن پڑھا گیا مانا فوراً ان کی سمجھ میں آ گئے. پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا ہے اس واسطے کہ تاکہ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے. یہ کیا بات ہوئی؟